بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ قاری نور الحق صاحب نے تحریراً بیان کیا ہے کہ میں میاں کالونی فیصل آباد میں درود شریف کی کتاب آب کوثر کا روزانہ درس دیتا ہوں۔ مرد حضرات مسجد میں آ کر سنتے ہیں جبکہ خواتین گھروں میں سنتے ہیں۔ آب کوثر نہایت ہی بہترین کتاب ہے درود پاک کی۔ اس میں درود پاک کے صیغے بھی ہیں، اس میں درود پاک کے مختلف مشاہدات بھی ہیں، بزرگان دین کے قول بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، مختلف واقعات بھی ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر روح و ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اور بھی کثرت اور محبت سے درود پاک پڑھا جائے۔ تو وہ اس کتاب سے درود پاک کا درس دیا کرتے تھے۔ وہاں ایک بچہ محمد شہزاد، اس کی عمر 8 سال تھی، اس کو جگر کا عارضہ لاحق ہوا، یعنی کہ اس کو جگر کا مرض ہو گیا، یعنی جگر خراب ہو گیا اور خون وغیرہ نہیں بنتا تھا۔ اس کی ماں نے بچے کو ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹرز نے مختلف اوقات میں ڈفرینٹ ٹائمنگز میں اس بچے کے جسم سے 5 یا 6 مرتبہ پانی نکالا اور پھر بالآخر لا علاج قرار دے دیا، یعنی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو ہسپتال سے اس کو جو ہے واپس گھر بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ اب کوئی پرہیز نہیں کرنا، بچہ چند دن کا مہمان ہے۔ چنانچہ ماں بچے کو گھر لے آئی تو پڑوسن نے کہا اس بچے کو صبح اور شام درود شریف پڑھ کر دم کیا کرو۔ ماں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن خواب میں آ کر ایک بزرگ اس بچے کی ماں کو ملے، انہوں نے فرمایا دم کے ساتھ ساتھ درود شریف لکھوا کر اس بچے کے گلے میں ڈال دو۔ ماں نے ایسا ہی کیا اور قاری صاحب سے درود شریف لکھوا کر گلے میں ڈال دیا۔ آہستہ آہستہ بچے کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، بچہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہونے لگا۔ چند دنوں میں بچہ بالکل تندرست صحت یاب ہو گیا۔ جب ماں اس بچے کو دوبارہ ہاسپٹل لے کر گئی تو ڈاکٹرز دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بچہ کیسے بچ گیا، اس کی تو بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اس کا تو جگر بالکل ختم ہو چکا تھا، خراب ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ بعض اوقات انسانی عقل ان چیزوں کو نہیں مانتی کہ یہ رپورٹس تو یہ آ رہی ہیں اور یہ اب کیسے ٹھیک ہو گیا، لیکن درود شریف میں قرآنی آیات میں اللہ عز و جل کے نام میں ایسی برکت اور تاثیر ہے کہ کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس بچے کی زندگی لکھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے درود پاک کی برکت سے شفا عطا فرمائی۔ جو دوا سے نہیں ہوتا وہ دعا سے ہو جاتا ہے، تو اس کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ عز و جل درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے۔ بس کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، محبت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اپنے مرض کو تصور کر کے پڑھیں تو کیوں کر شفا نہ ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا تو ویسے ہی تمام فکر کو ختم کر دیتا ہے، تمام پریشانی کو شفا سے بدل دیتا ہے، تمام حالات اچھے کر دیتا ہے، غربت کو مال سے بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، درود پاک خوب پڑھنے کی اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف واقعات، حالات، تجربات، مشاہدات سن کر درود پاک پڑھنے کی مزید محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مزید محبت عطا فرمائے اور تمام امت کو درود و سلام کے نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو درود پاک کے نور سے روشن فرما دے، ہماری قبروں کو، ہمارے اعمال نامے کو درود پاک کے نور سے روشن فرما کر ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ بھی آب کوثر درود پاک کی کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کے ذوق و شوق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور مختلف زاویے سے درود پاک پڑھنے کے فضائل سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔